بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے۔ ہر صوبے میں الگ الگ آج سیاسی جوڑ توڑ ہو رہا ہے۔ ایک سیاسی جوڑ توڑ پنجاب میں ہو رہا ہے۔ پنجاب کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کلیم کرتی ہے، اب تو پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں کہ شاید ہم بھی بڑی جماعت ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ بندر بانٹ کرنے کے لیے آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی، جس کو ابھی استحکام کی ضرورت ہے، مسلم لیگ کاف اور اس طرح چھوٹے اور گروپس بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ ہمیں کچھ نشستیں عنایت کروا دے۔ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی تنہا جو لوگ رہ گئے پیچھے، بچے ہوئے کچھ لوگ، باقی جو بھاگ گئے دوسری پارٹیوں میں بگوڑے، ان کی جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں وہاں اب سیاسی بونے جو ہے وہ فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک کے پی کے میں وہی جماعتیں جو کہ سندھ میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، کے پی کے میں جے یو آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے اے این پی، قومی وطن پارٹی، پیپلز پارٹی، سب کے رابطے ہو رہے ہیں، جبکہ جے یو آئی مسلم لیگ نون کے میرے مذاکرات کا ایک دور ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا مقابلہ کرنے کے لیے راشد محمود سمرو نے لاڑکانے میں اعلان کر رکھا ہے، اور چودھری سالک نے، جو کہ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے ہیں، نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور کاف کے درمیان ابھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، ابتدائی بات چیت ہوئی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب بھی اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کو چلے گئے ہیں، کہتے ہیں اعتراض اصل بھی میرے ساتھ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی پیپلز پارٹی کا اقتدار انجوائے کیا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جگہ نہیں ہے تو وہ چھوڑ گئے ہیں۔ آصف زرداری نے گورنر کے پی کے غلام علی سے بھی ملاقات کی ہے وہاں، ان کو وہ بھی وہاں انہوں نے پی ٹی آئی سے اتحاد کی بات کی ہے، اور انہوں نے وہاں پر پیپلز پارٹی سے اتحاد کی بات کی ہے۔ اب ایک چوں چوں کا مربع ہے۔ ابھی بلوچستان میں کچھ لوگ شامل ہوئے مسلم لیگ نون میں، تو پیپلز پارٹی نے شور شرابہ کر دیا۔ اب پتہ لگا کہ پیپلز پارٹی کو بھی 2-4 آدمی ان کے حوالے کر دیے گئے۔ وہاں کا ایک وزیر اعلیٰ تھے وہ سابق، ان کو بھی کہا گیا پسنجر صاحب آپ بھی چلے جائیں پیپلز پارٹی۔ یہ چلے گئے اپنے سرفراز بگٹی صاحب بھی، حالانکہ سرفراز بگٹی صاحب چاہتے تھے کہ وہ مسلم لیگ نون میں چلے جائیں، لیکن مسلم لیگ نون ان کے مقابلے میں جو طلال بگٹی کے صاحبزادے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، سو ان کے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ کس جگہ جائیں، تو سو وہ پیپلز پارٹی چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد بھی پیپلز پارٹی میں تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بلوچستان کی سیاست ہے اس میں کوئی جماعت کلی طور پر سپر میجارٹی بھی نہیں لے کر آ سکے گی، اور کوئی جماعت اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوگی، بلکہ مل جل کر اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر لوگ اکٹھے ہوں گے، اور پھر انہی کی آشیرواد سے وہاں کو حکومت بنے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ ملک میں کوئی سیاسی جماعت وفاق میں اور کوئی سیاسی جماعت صوبوں میں کلی اکثریت دے کر حکومت نہیں بنائے گی، بلکہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ مل جل کر مخلوط حکومتیں بنائیں گی، اور مخلوط حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کو وارہ آئے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اور پھر کے پی کے میں ان کی کیا صورتحال بنتی ہے، وہ جے یو آئی کے ساتھ جاتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ جماعت کے جاتے کہ نہیں جاتے ہیں۔ دوسری طرح ان کے لیے مسائل پیدا کریں گے جناب سردار مہتاب احمد خان صاحب،
اگر وہ آزاد انہوں نے وہاں پینل کھڑا کر دیا تو وہاں پر مسلم لیگ کے امیدواروں کے لیے جیتنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح کچھ اور بھی جگہ ایسی ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار اگر آزاد کھڑے ہو گئے تو ممکن ہے کہ ان کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچے. لہذا یہ جوڑ توڑ میں اگر مسلم لیگ نون عقل مندی کا ثبوت دے تو اپنے ناراض لوگوں کو راضی کرے تو کوئی نہ کوئی بہتر نتیجہ نکل سکتا ہے. ورنہ جماعتوں میں جوڑ توڑ ہوتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں، اس وقت بھی لوگ چھوڑ چھڑا کر چلے جاتے ہیں، دوسری پارٹیاں جوائن کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال آنے والے دنوں میں کوئی یہ جماعت سمجھے کہ اس نے سارا میدان جیت لیا ہے، نہ تو مسلم لیگ نون کے لیے الیکشن آسان ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کے لیے اور نہ ہی باقی جماعتوں کے لیے بھی. بڑا مشکل الیکشن ہے. لوگ یہ توقع مت رکھیں کہ 2018 کی طرح آر ٹی ایس بند ہو جائے گا اور پھر راتوں رات رزلٹ مرتب کیے جائیں گے. ووٹ تو ڈالنا پڑے گا. ووٹ کے بغیر کوئی جماعت برس اقتدار بھی نہیں آ سکے گی. اگر الیکشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی پھر الیکشن کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شکریہ.